والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ لائے ہیں اللہ والے۔ جی ہاں، کتنا مبارک مہینہ ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی تشریف فرما ہے۔ آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اولیاء کرام کی صفات، کہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی کیا صفات ہیں، اور یہ کسی اور سے نہیں۔ وہ کتاب کے جس کے بارے میں فرمایا ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید سے ان اوصاف کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان یہ ہوگا، اور کچھ اس پر انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو یہ رہے گی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اوصاف پہ راشد بھائی بھی روشنی ڈالیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ ولایت کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ یہ نام تو مشکل ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جہاں میں مشکل کروں گا وہاں راشد بھائی آسانی کر دیں گے، اور جہاں راشد بھائی کچھ مشکل کریں گے وہ میں کوشش کروں گا کہ اسے آسان کر دوں۔ جی ہاں، ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے ولایت تشریعی، ٹھیک ہے، اب اس کو آسان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسری ہے ولایت تکوینی۔ سب سے پہلے آپ جو دوسری قسم ہے وہ سمجھ لیں، ولایت تکوینی۔ فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں، یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم میں، یعنی اس دنیا کے اندر تصرف دیا ہوا ہوتا ہے، اختیار دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر 40 مسلمانوں میں سے ایک ولی ہوتا ہے، ہم نے یہ سن رکھا ہے، تو یہ بھی یہ اولیاء تکوینی یا انہیں ولایت تکوینی یوں سمجھے کہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہم سنتے ہیں غوث، قطب، ابدال، اور یہ پوری ایک روحانی دنیا ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے۔ جس طرح کیسے ایک حکومتی نظام پریسیڈنٹ سے لے کر ایک نیچے یوں سمجھے کہ یوسی کونسلر تک یہ چلتا ہے، اسی طریقے سے ایک پورا نظام ہے، اس کے اندر غوث، قطب، ابدال، افراد، یہ سارے کے سارے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ دوسری جو ولایت کی قسم ہے وہ ہے ولایت تشریعی، یہ عام لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ جو نیک کام جس کے اوپر آج ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں، یہ جو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے وضاحت پہلے کیوں کی، کیونکہ اس پر ہمیں یہ آنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات یہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب آئیے ہم آتے ہیں اولیاء کرام کی صفات کے اوپر۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں لائے ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی مشہور و معروف صورت اور بڑا ہی زبردست بیان اس کے اندر، اور 18واں پارہ سورۃ المؤمنون اور اس کی ابتدائی آیت ہے۔ راشد بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو
تو یہ 11 آیتیں سورۃ المؤمنون کی بنی اور 11ویں والے غوث پاک کی برکات ہیں، اور بیان چل رہا ہے ہمارا اولیاء اللہ کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی حضور، یہ جو سب سے پہلی اس کی یہ آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے کہ قد افلح المؤمنون، سبحان اللہ۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تو فرمائے نا کہ آدمی جب اس دنیا کے اندر یہ آتا ہے تو یہ یعنی اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ خاتموں پر ہے، کہ اگر خاتمہ ٹھیک ہوگا، خاتمہ درست ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کامیابی ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی یوں سمجھے کہ عبادت ریاضت یہ کر لے، مگر اگر اس نے مطلب یوں سمجھے کہ وہ ایمان سلامت لے جانے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کی وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ کامیاب لوگوں کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمائے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گئے، یعنی ایمان لے جانے والا۔ کیا فرماتے ہیں حضور، کیا ایمان والوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی شاندار آیات سے آپ نے ابتدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا راستہ واضح فرمایا، اپنی آیات کو، اپنے کلام کو نازل فرما کر، انبیاء کے سلسلے کو جاری فرما کر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نبوت و رسالت اور ہدایت کا سلسلہ اپنے اوج تمام پر آ کر مکمل ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں تمام راہوں کو بیان کیا گیا اور صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ کو واضح کیا گیا۔ دونوں طبقوں کا بیان فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین تحقیق بے شک فلاح پا گئے۔ کیا بات! حالانکہ آپ دیکھیں، انسان دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر دنیا سے جاتا ہے، عالم برزخ کا ایک پورا لمبا عرصہ ہے، پھر قیامت بپا ہوگی، اور اس کے بعد پھر جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یعنی قد حرف کو اگر دیکھیں تو یہ کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس میں وثوق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور افلح اس کو دیکھیں اگر عربی گرامر کے اعتبار سے تو ماضی کا صیغہ ہے کہ تحقیق مسلمان جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ فلاح پا گئے، یعنی ان کی کامیابی جو ہے یقینی ہے۔ اگرچہ وہ ابھی تک جنت میں پہنچے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو اوصاف اختیار کیے ہیں، جس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ اور مزاج بنایا ہے، تو یہ راہ ان کو یقینی کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اوصاف بیان کی ہیں، اور جو مومنین کی شانیں ہیں در حقیقت یہی اللہ والوں کی شانیں ہیں، کیونکہ ایمان والے ہی اللہ والے ہیں۔ اب یہ الگ درجات ہے کہ انبیاء کرام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، پھر صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء ہیں، یہ ایک تقسیم ہے۔ لیکن اوورآل دیکھا جائے تو سب یہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، سارے ہی اللہ والے ہیں۔ تو اللہ والا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، کیا بات! یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار کرتا ہے، اس کی قدرت پر بھی اس کا یقین کامل ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی مانتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے اور مومنین کو جن صفات کو اپنانے کا حکم دیا اور جن اوصاف کی خوبی کو بیان فرمایا، تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ ان کو اپناتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں، پہلی جو مومنین کی شان بیان کی گئی، جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی، کہ ایمان والے جو فلاح پا گئے، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف و خشیت کو اختیار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ نماز فضیل بھائی اگر دیکھا جائے اتنی عظیم عبادت ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت اور ایمان کے بعد سب سے پہلی شریعت یہ نماز ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت جبریل امین کے تعلیم کرنے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور اسی دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز ادا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ایمان کے بعد ہماری پہلی شریعت یعنی پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ بھی فرمائے گا نا کہ جب اس کے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ملتے ہیں کہ الصلاۃ لوقتہا، جی کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ جی اسی طرح قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن نیک بندوں کا ذکر فرمایا، انبیاء کا جہاں ذکر فرمایا تو انبیاء کرام کی کئی صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ رکوع و سجود کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا میں دیکھیں، قرآن کا تعارف ہی یہ بیان کیا گیا کہ قرآن ہدایت
دیتا ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگاروں کے اوصاف سورہ بقرہ کی ابتدا میں جب بیان کیے گئے تو وہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا کہ متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کریں گے۔ سورہ فرقان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا، رحمان کے بندوں کا۔ وہاں جب اوصاف کو ذکر کیا گیا تو وہاں بھی نماز کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رحمان کے جو خاص بندے وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کئی مقامات پر، تو صحابہ کرام کی عظمتوں اور اوصاف میں سے ایک بنیادی وصف رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کو تم دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجود کرتے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات راشد بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں یہ فرمایا گیا کہ یہ نماز ادا کرنے والے، مگر اس میں ایک شرط لگائی گئی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اچھا، اس میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع سجود پورے نہیں ادا کر رہا تھا۔ آج بھی نہیں، آج کل مسجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، وہ ایسے یہ سجدے سے اٹھے تھوڑا سا پھر چلے گئے، پھر ایسے اٹھے بس یہ بیٹھے، رکوع میں گئے تھوڑا اٹھے اور چلے گئے، وہ بھی پورے ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو اسے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی کی حالت میں انتقال کر جاؤ گے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ تو سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ تو فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز پڑھی نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ تو یعنی کہ نماز ادا کرنا، یہ جو آپ نے فرمایا، اور یہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ تو اچھا، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈیفائن خشوع اور خضوع، یہ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جی، اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے خشوع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ نماز میں مومنین خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے باطنی خشوع، یعنی دل کی ایسی کیفیت ہو کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ساری توجہ رب کی قدرت اور رحمت کی طرف ہو، وہ مخلوق سے بے پرواہ ہو کر اپنے دل کو مخلوق کے خیالات سے بالکل پاک کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ یہ ہے دل کی کیفیات جس کو باطنی خشوع کہا جائے گا۔ اور علماء نے فرمایا نماز کا ایک ظاہری خشوع ہے جس کا اظہار جو ہے بندے کے اعضاء پر ہوتا ہے، جس کو خضوع بھی کہا جاتا ہے، یعنی اعضاء کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا۔ اب اس میں کیا آئے گا کہ نماز کے فرائض، واجبات اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں جن کو فالو کرنے پر ہی وہ نماز شرعاً ویلڈ ہوگی، رب کی بارگاہ میں قبولیت کی امید رکھی جا سکے گی۔ ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، معاذ اللہ اگر اس طرح ہر انداز میں کیا گیا عمل قبول ہونا ہوتا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیوں فرمائے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سینکڑوں آیات ہیں، لیکن تقریباً 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جو آیات احکام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات کو بیان فرمایا۔ احادیث دیکھیں لاکھوں کا مجموعہ ہے، ذخیرہ ہے، لیکن تقریباً 3000 احادیث ایسی ہیں جن میں شریعت کے احکام ہیں۔ تو ہر انداز میں کیا جانے والا عمل اگر قبول ہونا ہوتا اور اس کی قبولیت کی امید رکھی جانی درست ہوتی تو یہ پھر احکام کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو خضوع اور خشوع میں یہ بیان کیا گیا کہ ظاہری خشوع ہو، یعنی نماز کے فرائض و واجبات کو بندہ ادا کرے، مستحبات کی رعایت کرے، اور نماز کے اندر جو کیفیات ہیں کہ رکوع میں انسان نے نظر کہاں رکھنی ہے، جب انسان قیام کی حالت میں ہے تو اس نے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھ کی پتلی کو ادھر ادھر نہیں گھمانا، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، یا مثال کے طور پر کندھے پر کوئی ایسا کپڑا رکھ لیا کہ جس کی وجہ سے انسان کی توجہ جو ہے وہ بٹ رہی ہے، تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، آپ کی اس بات سے جو نا مجھے مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان کے اندر بڑی خوبصورت باتیں یہ لکھی نماز میں نگاہ کے حوالے سے۔ 3 روایت بیان کی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ اور تیسری حدیث کی جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطانی لغزش ہے،
اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ اچھا، اب راشد بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں ہم نے یہ موضوع رکھا ہے کہ اولیاء کرام کی صفات، تو ہم تھوڑا سا اولیاء کرام کی نماز کو بھی ڈیفائن کریں۔ اب صحابہ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جن کے دربار سے یوں سمجھے کہ ولایت تقسیم ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ للمشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب، جن کی یہ شان ہے، اس کے اندر خطبے میں پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگ گیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی کوئی ہاتھ لگا تو اس تیر کو نکالنے کے لیے، جس کا وہ پھل کہتے ہیں آگے کا جو حصہ، تو وہ بڑی آپ کو بہت شدید درد ہوتا آپ کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہاتھ نہ لگائے اسے۔ کس نے کہا بھائی ابھی چھوڑ دو، نماز کا وقت ہوگا، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہوا اور نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع کر دی۔ اب وہ شخص جنہوں نے روکا تھا انہوں نے کہا کہ اب تیر نکال لیں۔ کہا نماز میں؟ کہا نکال لیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ خیر وہ گئے اور نماز میں اس تیر کو نکال لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا تو پوچھا اللہ اکبر، کیا تیر نکل گیا؟ تو کہا کہ ہاں تیر نکل گیا۔ تو یعنی یہ اولیاء کرام کی نماز کی ادائیگی، یعنی اتنا نماز میں ان کا انہماک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فضیل بھائی یہ آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو رکوع کی کیفیت میں یا قیام کی کیفیت میں جب ہوتے تھے اس طرح ساکن ہوتے تھے، یعنی بے حرکت ہوتے تھے کہ بعض اوقات ان کے جسم پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ انسان چلتا پھرتا ہے اور پرندہ اس سے بھاگتا ہے، پرندے کو ایک خوف ہوتا ہے، اور وہ جمادات پر یعنی جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں، بے جان چیزیں ہوتی ہیں، ان پر آ کر دیوار وغیرہ پر، درخت پر آ کر جانور بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نماز میں انہماک اور استغراق کیسا تھا، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیسی تھی کہ ان کے جسم اس قدر ساکن ہوتے تھے کہ ان پر بعض اوقات آ کر پرندے بیٹھ جائیں اور پرندوں کو خبر نہ ہو کہ ہم جمادات پر بیٹھے ہیں یا انسانوں پر۔ اسی طرح ایک بڑے شاندار تابعی بزرگ ہیں حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بھی نماز میں بڑا خشوع و خضوع کا ایک شرف حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک آداب کا جو انداز تھا وہ آپ حاصل کیے ہوئے تھے۔ مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے قریب آگ لگ گئی۔ صحیح۔ اب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ساتھ والا نمازی آ کر اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو ساری توجہ ہماری وہاں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذوق شوق عطا فرمائے کہ ہم مخلوق سے بالکل بیگانے ہو جائیں۔ مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے قریب میں آگ لگ گئی، آپ کو پتہ بھی نہ چلا، آپ اپنی نماز ہی میں مشغول رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے بعد میں پتہ چلا کہ آگ لگی تھی اور وہ بجھا بھی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توجہ عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے بڑے متقی ہیں، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا جن کا رتبہ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ میخ جو ہے وہ ٹھونک دی گئی ہے، یعنی بالکل ساکن رہتے، جنبش نہ فرماتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر رکھتے۔ اچھا، اور جی اگر اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھیں کہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو اس مرتبہ جو 11ویں شریف کا بیان آیا تھا سبحان اللہ، اس میں خاص طور پہ یہ جو وصف تھا اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نماز کا معاملہ کیسا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک سانپ جو ہے وہ آ کے آپ کے سر کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، ہمارا تو یہ حال ہے کہ سانپ تو کیا، چوہا اور چپکلی کیا، ایک کاکروچ بھی آ جائے نا بڑے سائز کا تو ہماری حالت خراب ہو جائے، چھوٹے سائز کا بھی۔ تو اب یہ حال ہے ہماری نمازوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں وہ سانپ آ گیا، آپ نے اسے ہٹایا اور سجدہ کیا، پھر وہ ایک طرف کی آستین سے داخل ہوا اور دوسری طرف کی آستین سے باہر نکلا۔ آپ سوچیں یعنی یہ تصور کتنا مطلب یہ ڈرا دینے والا ہے۔ وہ چلا گیا، آپ نے نماز اسی طرح جاری رکھی۔ اگلے دن جامع مسجد کے اندر ایک بڑی بڑی آنکھوں والا شخص آپ کو گھور رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ انسان نہیں، کوئی جن ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ کہا کہ میں کل والا وہی سانپ ہوں، اور میں نے اس طرح بن کر کئی اولیاء اللہ کو مطلب بہکایا اور ان کی ولایت یہ چھین لی گئی ہے، مگر آپ نے بالکل اٹینٹیو ہو کر توجہ کے ساتھ جو ہے یہ نماز ادا کی۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام کی صفت کے اندر یہ بنیادی معاملہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع سے یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا حضرت، اگر ہمارے ٹاپک کو آگے لے جائیں، کیونکہ ایک موضوع میں تو سوچ رہا ہوں کہ شاید اگر اس موضوع کو کریں تو میرا خیال ہے 50-55 منٹ نکل جائیں گے،
مگر اگر آگے بڑھیں تو بہت اچھی بات فرمائی گئی کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. تو اس میں کتنی زبردست بات یہ فرمائی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نجات کیا ہے. ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ. تو یعنی آدمی نہیں چلتے چلتے کوئی حادثہ ہو گیا اور پورا ٹریفک جام ہو گیا، کیوں بھائی لوگ رک گئے، ٹھیک ہے نا، اچھا جھگڑا ہو رہا ہے بٹ لوگ جمع ہو گئے. یعنی ہر بات کے اندر کھڑے ہو جانا. یعنی میں رات کا وقت ہے، میں آپ کو ایسے تفنن کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بار اتنے لوگ بیوقوف ہیں کہ دیکھو ابھی کیا کرتے ہیں. کہا میں اور آپ جو ہے نا چلو، انہوں نے ایک دوسرے دوست کو کہا کہ میں اور آپ چلو آسمان کی طرف ذرا دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھو کس طرح لوگ جمع ہو جاتے. یہ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، یقین کریں لوگ جمع ہو گئے. اب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس نے اس کو پیچھے ہٹایا اور کہا دیکھو کیسے لوگ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی بیکار کی فضول کے اس کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بڑی شاندار ہے. اسی مضمون کی ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں آتی ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات آپ دیکھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے معنی کی وسعت دیکھیں. اچھا جوامع الکلم کو یعنی وہ کلام کے جو یعنی سارے کلام میں جس کو انتخاب کیا گیا ہو، نہیں سمرائز کیا گیا ہو کچھ حدیثوں کو. جوامع الکلم کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ کلام الفاظ کے اعتبار سے بظاہر مختصر ہو، لیکن اس میں معنی اور میننگز جو ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، وہ بہت زیادہ وسیع ہوں. یعنی جس کو آپ یوں کہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کیا دینا. بات ہے. تو قرآن مجید کی آیات کی بھی یہ شان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی بھی یہ شان ہے کہ یہ جو لغو فرمایا گیا کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ بیکار لہو اور لغو بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال، کہ بندہ مومن کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں سے بچ جاتا ہے. اب فضول کام کون سا ہے؟ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. علماء کرام نے اس کی آسان انداز میں تشریح یہ کی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ معاملہ جس میں نہ انسان کا اخروی آخرت کے اعتبار سے کوئی نفع ہو اور نہ دنیاوی اعتبار سے نفع ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ کوئی بھی بات ہو جس میں دنیا اور آخرت کا نفع نہ ہو، وہ فائدے سے خالی ہو، وہ لغو اور بیکار ہے. اور بندہ مومن کی شان نہیں کہ وہ ان کاموں میں مشغول ہو جائے. مثال کے طور پر اگر انسان رزق حلال کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے اور جو مالی حقوق اس پر اللہ نے لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اگر رزق حلال کماتا ہے، نماز وغیرہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اگر وہ سارا دن بھی مال کماتا ہے، تو اس کو معاذ اللہ لغو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر اچھی نیت سے کما رہا ہے، اس مال کا حق ادا بھی کر رہا ہے، تو اب اس کا یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. اسی طرح آپ عبادات کو دیکھ لیجئے، ذکر و اذکار کو دیکھ لیجئے، والدین کی خدمت کو دیکھ لیجئے. بعض کام فضیل بھائی ایسے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، لیکن اچھی نیت اس بظاہر دنیا کے کام کو دین کا کام بنا دیتی ہے. یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نیت کا مطلب کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اور نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نان بائی سے، کھانا پکانے والے سے، باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اس سے کھانا بنواؤں گا، یہ اچھا کھانا بناتا ہے، بنوا کر رب کی راہ میں خیرات کروں گا. فرمائے اب یہ جو یہ کھانا پکانے والے سے محبت کر رہا ہے نا، یہ بظاہر تو دنیا کی محبت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بھی آخرت کی محبت اور آخرت والا عمل شمار قرار پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ فضول کاموں سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ شعور دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان امتیاز کر لیتا ہے، اور انسان کی عقل کام نہ بھی کرے تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک شریعت کا کامل نصاب موجود ہے. شریعت کی کسوٹی پر ہم ہر معاملے کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے نفع مند ہے یا نہیں. اچھا، آپ کی اس بات سے مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی جو دینی کام، دنیاوی کام، اس میں پھر آپ نے نیت کا تذکرہ کیا. آج کل لوگ سوشل میڈیا پر کتنا فضول دیکھتے ہیں، مطلب جو نہ ان کے کام کا نہ ان کے کام کا معاملہ ہے، نہ اس سے ان کے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، نہ دینی فائدہ ہوگا، اور یہ کتنا اپنا ٹائم جو ہے یہ اس میں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں. وہ نہیں بتایا گیا کہ انسان کی جو 24 آورز ہیں اس کے بدلے میں آدمی کے سامنے جو ہے نا وہ 24 قیامت کے دن صندوق رکھے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ بھائی ایک صندوق کو کھولو. جب وہ کھلے گا تو اس میں سے نور نکلے گا اور روشنی نکلے گی، تو اسے وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو
اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ گھنٹہ ہے، تیری وہ ساعت ہے کہ جو تو نے اللہ کی عبادت میں یا نیک کام میں صرف سبحان اللہ، سبحان وہ خوش ہوگا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ دوسرا صندوق کھولو، دوسرا صندوق کھولے گا تو اس میں سے کالک بدبو نکلے گی، وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ سات، عربی میں سات جی، ایک گھنٹے کا لمحہ لمحہ لمحہ، تو فرمایا کہ یہ وہ لمحات ہیں، وہ گھنٹہ ہے جو تو نے گناہوں میں صرف کیا۔ تیسرا وہ صندوق کھولنے کا حکم ہوگا، وہ کھولے گا تو اس کے اندر سے بھی کالک اور بدبو تو نکلے گی مگر وہ پہلے سے کم ہوگی، تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ گھنٹہ یا وہ ساعت ہے جو تو نے فضول ضائع کر دی۔ اب آپ بتائیے کہ جو آپ نے یہ سارا یہ بتایا، اولیاء کرام ان چیزوں سے بچے ہوئے تھے، وہ تو سارا دن کوئی 200 رکعت نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی 300 رکعت نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی درس حدیث دے رہے ہیں، کوئی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ہوتے، ان کا پورا دن کا آپ شیڈیول دیکھیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا شیڈیولنگ، یہ تو میٹنگ پہ میٹنگ، اور یہ ٹائم تو یہ ٹائم تو یہ چائے پینے کا بھی ٹائم تو فلانا ٹائم۔ امام اعظم کے شیڈیول کے آگے سارے شیڈیول ختم، کیسا شیڈیول تھا۔ فضیل بھائی یہاں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم تو ایک مذہبی پرسنالٹی تھے تو وہ یہ کام کر لیتے تھے، حالانکہ دیکھا جائے وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین، کتنا بڑا بزنس، اچھا خود ہی کماتے تھے، خود ہی بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کے اخراجات بھی خود ہی اٹھاتے تھے۔ ایسا کون بزنس مین اس دور کے اندر یہ ملے گا بھائی؟ سبحان اللہ۔ امام ابو یوسف جو امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، ان کی آپ کفالت فرماتے تھے، کئی اپنے شاگردوں کے اخراجات آپ خود برداشت کرتے تھے تاکہ یہ علم دین سیکھیں اور امت کو نفع ہو۔ تو تجارت بھی جو ہے نا، وہ جو بظاہر یہ عذر ایک بعض اوقات کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو صحابہ کرام میں آپ دیکھیں بڑے بڑے تجار تھے، بڑے بڑے، اور عشرہ مبشرہ میں آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آج کے دور میں ان جیسا امیر کون ہوگا؟ مطلب اتنا ان کے پاس ظاہری اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اثاثہ تھا، لیکن ان کی تجارت نے، ان کے مال نے، ان کے اہل و عیال نے، ان کی دنیاوی مشغولیات نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا اگر ہم اس ٹاپک کو مزید بڑھاتے ہیں، ان صفات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، تو فرمائے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ مال جو ہے نا وہ انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور کسی طرح بھی آدمی جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ یہ دے، مگر اس اللہ کی راہ میں آپ یہ بتائیے مال دیا کس نے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہماری راہ میں جو دیا ہے وہ خرچ کرو، ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے دیا اس رب نے ہے اور ہم اس کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور کتنا آسان۔ 100 کے اندر سے کتنا فرمایا؟ 100 میں سے کتنے دینے؟ 2.5% دینے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمایا؟ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہماری راہ میں سے خرچ کرو، پورا خرچ نہ کرو۔ یہ من آیا نا عربی زبان میں، یہ آیا تمییز کے لیے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اب کچھ کتنا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم فضیل بھائی دیکھا جائے تو پچھلی امتوں میں بھی تھا اور ہماری اس امت کے لیے بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے، ڈیفرنس کتنا ہے؟ ہمیں آج یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بڑی بوجھ محسوس ہوتا ہے انسان کو، بعض اوقات مال سے محبت ہے تو پھر شیطان اور نفس جو ہے وہ آمادہ نہیں کرتا اس بات پر کہ انسان مال نکالے۔ پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ پورے مال کا جتنا اوورآل آپ کا ایسٹ ہے، پورے مال پہ آپ نے 1/4 حصہ زکوٰۃ دینا، اور اس امت کے لیے حکم ہے کہ صرف 2.5% دینا ہے۔ یعنی اس کو مثال کے اعتبار مثال سے یوں سمجھ لیں کہ اگر 40%، کہ اگر پچھلی امت کے کسی شخص نے 40واں حصہ 2.5% بنے گا جی، یعنی اگر 100 روپے پر زکوٰۃ بننی ہے تو پچھلی امت کے افراد 100 میں سے 25 روپے نکالتے تھے، اور اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکالنے۔ 1000 روپے کی آپ مثال لے لیں تو پچھلی امتوں میں حکم کیا تھا کہ چوتھا حصہ نکالنا ہے، یعنی 1000 روپے پر 250 نکلیں گے، اور اس امت کے لیے کتنے نکلیں گے؟ کم تعداد نکلے گی۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر کہ بظاہر کوانٹٹی کم لی جا رہی ہے لیکن اجر و ثواب دگنا دیا جا رہا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں بعض اوقات شیطان جو ہے نا یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ مال جا رہا ہے تو کم ہو جائے گا، پہلے میرے پاس 5 لاکھ روپے تھے، زکوٰۃ نکالوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، میرا جو اکاؤنٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ فضیل بھائی قدرت کے اگر نظام کو دیکھا جائے، قدرت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ چیز کو جب صرف کیا جاتا ہے
خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نیچر کا ایک قانون ایسا ہی ہے. ہے. مثال کے طور پر آپ علم کو دیکھ لیجئے, علم کے بارے میں دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, انسان اگر سیکھ کے گھر بیٹھ جائے نا, کسی کو نہ بتائے, تو وہ اس کا علم بھی جو ہے نا بیکار ہو جاتا ہے, وہ اس سے خود بھی نفع بعض اوقات نہیں اٹھا پاتا. لیکن علم انسان سیکھنے کے بعد سکھاتا رہے تو اس میں پختگی بھی آتی ہے, اضافہ بھی ہوتا ہے. آپ پانی کو دیکھ لیجئے, زمین سے پانی کنویں وغیرہ سے, بورنگ وغیرہ سے نکلتا رہے تو وہ پانی صاف بھی رہتا ہے, میٹھا بھی رہتا ہے, جاری بھی رہتا ہے, اور پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے. اسی طرح آپ درختوں کو دیکھو کہ مالی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایک وقت آنے پر زائد پتوں کو, شاخوں کو کاٹ دیتا ہے. اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ بظاہر تو وہ پودے کو جو ہے وہ ہلکا کر رہا ہے, پتے اس کی کاٹ رہا ہے, دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. لیکن مالی کو پتا ہے کہ جب ان پتوں کو کاٹوں گا تو نئی شاخیں نکلیں گی اور یہ پھل کے لیے اور درخت کے لیے فائدے مند ہے. تو اسی طرح آپ ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں, قدرت کے نظام کو آپ دیکھتے جائیں, تو چیز خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی, کم نہیں ہوتی, بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے کہ مال انسان جب نکالتا ہے, اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو زکوٰۃ لینے والے, ان سے اگر آپ جا کے پوچھیں نا تو وہ یہی کہیں گے, زکوٰۃ دینے والا بھی یہ کہے گا کہ پچھلے سال جتنی زکوٰۃ دی تھی اللہ نے اتنا مال دیا کہ آج میری زکوٰۃ دینے کی اماؤنٹ بڑھ گئی ہے. لینے والے بھی یہ کہتے ہیں, اور یہ تجربے کی بات ہے, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جو زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دیتا ہے ہر سال زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی ہے. جب زکوٰۃ کی مقدار بڑھی تو مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل جو ایسٹ تھا اس میں اضافہ ہوا. نہیں بالکل. اور آپ نے, اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں پر غور کریں اور حدیثوں کو پڑھیں تو کتنی پیاری پیاری حدیث ہیں کہ کہیں پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا. اور ایک تو بڑی میں زبردست یہ حدیثیں آپ کو جو ہے آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث پاک, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ مضبوط قلعوں میں کر لو. ہم کیسے وہ لاکر میں رکھواتے ہیں, کتنا سیف ہو جاتا ہے, اور لاکر میں رکھ دیا. گھر کے اندر سیف ہے, وہ بھی بیسمنٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے, اندر تالا لگا کر رکھی ہوئی ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم حفاظت کے لیے کرتے ہیں نا. فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں کے اندر کر لو, اور فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. آج کل دوبارہ جو معاملات یہ چل پڑے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اوراد و وظائف کر رہے ہیں, اذانیں دے رہے ہیں, اور یہ سب سلسلہ کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, مگر کم از کم جتنا اللہ نے دیا ہے روزانہ صدقہ ضرور نکالیں, روزانہ صدقہ نکالیں. اچھا, ہمارے بزرگوں کو اگر آپ دیکھیں جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں, ان کو کتنا یعنی وہ یقین تھا. تو میں حدیث پوری کر دوں, اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہمارے بزرگ یہ صدقے کے حوالے سے کیسے زبردست ہے. اگر آپ دیکھیں, وہ ایک بزرگ کی جو زوجہ تھی, انہوں نے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندا اور گئیں قریب میں پڑوسن سے آگ لینے کے لیے, تو کسی نے صدا لگا دی کہ اللہ کے نام پہ دے دو. چنانچہ انہوں نے وہ گوندا ہوا آٹا اٹھایا اور دے دیا. اچھا, اب جو ہے وہ زوجہ آئیں تو کہا کہ آٹا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی روٹیاں پکنے کے لیے یہ بھیجا ہے آٹا. ٹھیک ہے, چلو آئیں گی. اب کافی دیر ہو گئی, کچھ آیا نہیں, تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ میں نے سائل کو دے دیا. تو کہا ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کام کیا, مگر اب ہمارے کھانے کے لیے. تو کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو, توکل رکھو, کچھ نہ کچھ ہوگا. اتنے میں اچانک جو ہے وہ شخص آیا اور وہ لگن اٹھا کر لایا. لگن کہتے ہیں بڑے تھال کو, اتنے بڑے تھال, اس میں روٹیاں بھی تھی, سرن بھی تھا, اور آپ کو پیش کر گیا. تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آٹا دیا تھا گندا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹیاں بھی بھیج دی بنی ہوئی, اور اس کے ساتھ سالن بھی بھیج دی. یعنی یہ ہاتھوں ہاتھ یہاں پر یہ ملتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا ایک کے بدلے میں کتنا؟ 10. تو وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ فقیر نے صدا لگائی. تو یعنی یہ اللہ والوں کی جو صفات, یہ اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو صدا لگائی تو گھر میں 4 انڈے پڑے تھے. آپ نے زوجہ سے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 انڈے پڑے ہیں, دے دیے. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ دستک ہوئی اور ایک پورے انڈوں کی ٹوکری آئی. نہیں, اب توکل دیکھیں یار, ایمان کیسا ہوتا تھا. پورے انڈوں کی ٹوکری آئی. تو کہا کہ آپ نے دیکھے اس کے اندر تو 30 انڈے ثابت تھے اور 10 ٹوٹے ہوئے تھے. تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ 30 ثابت ہیں 10 ٹوٹے ہوئے, تو جو دیے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ تو کہا اس کی بھی یہی کیفیت تھی کہ 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا تھا. تو کہا لے لو, ثابت کے بدلے میں 10 گنا ثابت لے لو, اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے میں 10 جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے لے لو. یعنی کتنا
وہ بزرگوں کو اس بات پر اعتماد تھا۔ فضیل بھائی یہاں پر جو ہے نا بعض اوقات یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ نماز تو غریب بھی پڑھتا ہے امیر بھی پڑھتا ہے، روزہ غریب امیر سب رکھ لیتے ہیں کیونکہ سب کی قدرت میں ہے، استطاعت میں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اور حج یہ وہ کام ہے جو امیروں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ زکوٰۃ اور حج یا مالی عبادات جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص نصاب کے تحت ہی ہوتی ہیں، شرائط کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی مال کی ایک خاص کوانٹٹی شریعت نے بیان کی ہے کہ جب اتنی مال کی کوانٹٹی انسان کے پاس جمع ہو جائے تو پھر اس پر یہ مالی فرائض جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے اس میں تو کوئی قید نہیں ہے، انسان جتنا دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، بندے کا اخلاص کتنا ہے۔ ہمارا دیا ہوا مال اگرچہ کم ہے لیکن اس پر جو رب کا اجر ملنا ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہے، یعنی انسان بظاہر نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، اس نیکی پر جو رب کی رضا ملنی ہے اس کو بڑا سمجھے۔ اسی طرح اگر گناہ کی طرف شیطان لا رہا ہے بندے کو تو بندہ اس گناہ کے چھوٹے اور ہلکا ہونے کو نہ دیکھے، اس کے نتیجے میں جو رب کا غضب لازم ہونا ہے یا معاذ اللہ رب کی ناراضی اور عذاب لازم ہونا ہے اس کی ہلاکت کو اور اس کی شدت کو محسوس کرے۔ صحابہ کرام کی آپ اگر سیرت کو دیکھیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے گھر میں کتنا مال ہے اور میں مالی اعتبار سے میرا کیا سٹیٹس ہے، جتنی استطاعت ہوتی تھی رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے معاملے کو دیکھیں آپ، یعنی غزوہ تبوک بڑا شاندار جس میں کئی صحابہ کرام کے اخلاص کا اور ان کی کیفیات کا اظہار ہوا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے کے آئے، یہی غزوہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے، آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ کیا بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مال خرچ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کے قریب گھوڑے، اونٹ اور اشرفیاں کیا کچھ لا کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے منو من کھجوروں کا ڈھیر یہ راہ خدا میں پیش کیا کہ یہ جو راہ خدا کے مسافر ہیں جو جہاد کے لیے جائیں گے ان پر یہ خرچ کیا جائے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک بظاہر نادار صحابی تھے، ورنہ تو ہر صحابی الحمدللہ امیر ہے اور جو دولت ان کے پاس ہے وہ کس کو نصیب ہوگی، لیکن بظاہر مالی تنگی کا شکار تھے۔ تو حضرت ان کا نام تھا حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ گئے سارا دن مزدوری کرتے رہے، یعنی پانی وغیرہ لا کر وہ دیتے رہے، پانی کھینچ کر لانے کا کام کرتے رہے۔ شام کو اجرت میں آپ کو 2 سا، یعنی سمجھ لیں کہ اس اعتبار اس زمانے کے یعنی مثال کے طور پر 2 کلو کھجور، ایک سا میں 4 کلو وہ کچھ ہوتا ہے، 8 کلو کھجور، 2 سا کھجور ان کو اجرت میں ملی۔ شام کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے سارا دن مزدوری کی ہے اور مجھے 2 سا یہ کھجوریں اجرت میں ملی ہیں، 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے لے آیا ہوں، ان کے نان نفقے کے لیے، ان کی حاجت کے لیے، اور 1 سا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ یہ راہ خدا میں قبول کیا جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے معاذ اللہ منع نہیں کیا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد ہے اور صحابہ کرام اتنا مال پیش کر رہے ہیں، تمہاری 1 سا کھجور سے کیا ہوگا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اس سچے غلام کے اس صدقے کو قبول فرمایا اور ان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے اور صدقے کی اہمیت کو گویا کہ اجاگر کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے اس 1 سا کھجور کو جو بڑے بڑے مالوں کے جو مطلب وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے ان پر رکھوایا۔ تو اس سے یہ بھی درس 2 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں بنیادی طور پر کہ مال اگرچہ کم ہو نکال دینا چاہیے رب کی راہ میں، رب کی فضل اور رب کے اجر کی طرف سے جو اجر ملے گا اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مال لے رہا ہے یعنی جو صدقہ وصول کر رہا ہے تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ کوانٹٹی کم دے رہا ہے۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا، جامعۃ المدینہ کے لیے، مدرسۃ المدینہ کے لیے ہوا، دینے والوں نے لاکھوں روپے بھی دیے اور دینے والوں نے، میں خود اسٹال پر وہاں بستے پر موجود تھا، 10 روپے بھی لا کے لوگ دے رہے ہیں، لیکن اخلاص تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا مال قبول ہو جائے گا یہ رب ہی جانے۔ وہ تصویر وائرل ہوئی نا، اب دیکھیں وہ احکام کے بھائی بچہ وہ ہے، وہ تو چلیں ایک اپنی جگہ پر معاملہ ہے، مگر ایک کچرا اٹھانے والا، یعنی وہ اسٹال پہ آیا بادر آباد کے اور وہ آ کر وہ ڈال گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ ڈال رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ جو مسئلہ بچے کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ کہ وہ ڈال رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یار اس کے لیے 10 روپے بھی کتنی اہمیت ہے اس کی، ٹھیک ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کے یہاں پہ صحیح فرمایا کہ وہ دل دیکھے جاتے ہیں، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ وہ مجھے بات یاد آئی تھوڑے اس پر کہ ایک بیچارے نادار صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے وہ فرمایا کہ بھئی کون ان کو دیتا ہے، سب نے ترکیب کی تو 1 دینار کے قریب رقم جمع ہو گئی،
اس میں اچانک کوئی معاملہ آیا، دینی معاملہ ہے، حضور علیہ السلام نے خرچ کے متعلق ترغیب دلائی، تو انہوں نے 2 دینار میں سے 1 دینار یا 1 دینار میں سے آدھا دینار اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مسکین کا صدقہ بڑا پسند ہے۔ اللہ اللہ۔ تو وہاں پہ یہ کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت اگر اس معاملے کو اس ہماری عنایتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں سورۃ المؤمنون کی، تو 5ویں اور 6ٹھی آیت میں فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت پر بڑی زبردست ایک حدیث پاک آتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی یہ جبڑے اس کو کہتے ہیں، یعنی کیا؟ زبان، جو جبڑوں کے درمیان میں، یعنی زبان کا، اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا راشد بھائی، ایک اس میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس برائی کی طرف جب آدمی بڑھتا ہے تو اس کی جو بڑی وجہ ہے نا، یہ آنکھ ہے، آنکھ ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو نظر ہے یہ دل میں جو ہے خواہش کا بیج بوتی ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف، برے کام کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حسین بھائی، بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے، بندے پر شرعی احکامات عائد ہیں، وہ ان باتوں کا مکلف ہے، رب کی اس نے ماننی ہے، اپنی خواہش اور نفس کو دبانا ہے۔ جب دنیا میں خواہشات اور نفس کو دبائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا اور نفس پر صبر کرے گا، تو ایک روز جزا کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کا گھر ہے جنت، وہاں جا کر خواہشات پوری ہونی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں جہاں جنتیوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کا تذکرہ ہوا، وہاں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ اپنی من مانی موجوں میں ہوں گے، یعنی جو چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو دنیا جو ہے وہ اپنی باتوں کو ماننے کا وقت نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا بدل بنایا، اور ایسا بدل بنایا جس کو مطلب آپ دنیاوی مثال سے کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی بندے کو کہا گیا کہ دنیا میں شراب نہیں پینی، بندہ آج صبر کر لے، اگر نفس بہکا بھی رہا ہے، جی چاہ بھی رہا ہے، انسان اپنے آپ کو روک لے، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں شراب طہور تیار کی ہے۔ مرد کے لیے سونے کا زیور اور اسی طرح ریشم کا لباس پہننا شریعت نے حرام کیا۔ بندہ آج بچ جائے، قیامت کے دن جب جنت میں اس کو جانا ہوگا تو وہاں اس کو زیورات بھی عطا کیے جائیں گے اور اس کو ریشم بھی پہنایا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں بدکاری سے روکا گیا، اور قرآن مجید میں جو مضمون بیان کیا، جو اپنی ازواج ہیں یا جو باندیوں کا سلسلہ ہے، اگرچہ وہ ختم ہو چکا دنیا سے، تو اب اسی پر اکتفا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو، معاملات کو حلال رکھا ہے، انہی پر اکتفا کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بندہ اس گناہ کی طرف جاتا ہے، یعنی زنا میں کوئی مشغول ہوتا ہے، اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں اس دوران اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اور راشد بھائی، یہ جو آگے کا اگلا یہ جو حصہ ہے، یہ بھی اسی حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں عہد کی رعایت کے حوالے سے؟ جی، سورہ نساء میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عموم ہے کہ ایک تو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کی آپ نے چیز عاریتاً لی ہے، ادھار لی ہے، تو اس کو لوٹائیں، ودیعت کو اور امانت کو اس کے سپرد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے جو فضل و کرم ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو وجود دیا ہے، آزاد یہ ہیں، یہ بھی رب کی امانت ہے۔ صحیح فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جسم کے اعضاء یہ رب کی امانت ہیں۔ اب اس امانت کی ادائیگی کیا ہے
کہ ان اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں. کیا بات ہے. اور اگر اللہ کے عطا کردہ اعضاء ہی کے ذریعے بندہ گناہوں میں مبتلا ہو، رب کی نافرمانی کا ارتکاب کرے، تو یہ رب کی نعمت میں خیانت کر رہا ہے. اسی طرح ایک امانت انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو وجود دیا ہے تو انسان کے نفس اور جان کا بھی اس پر حق ہے، یعنی اپنے آپ کو حلال کھلائے، اپنے جسم کو ناجائز کاموں کی طرف نہ لے کے جائے. اسی طرح بھوک کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں سے اپنے جسم کو حق دے. اور ایک حق وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، یعنی جو جن کا نان نفقہ ہم پر لازم ہے، اولاد وغیرہ، ان کا حق ان کو دیا جائے، لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کی جائیں. علم کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا کہ علماء کو جو اللہ نے علم عطا کیا تو اس کو صرف سینے میں نہ رکھیں، بلکہ اس علم کا جس شخص کو اہل پائیں اس تک وہ علم آگے پہنچائیں، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ جو امانت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو انسان آگے بڑھائے. ایک تو ہے امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، دوسرا پھر وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. وعدہ خواہ رب سے کیا ہو خواہ مخلوق سے کیا ہو، وعدے کی پابندی کرنا، وعدے کو نبھانا، یہ انبیاء کے اوصاف میں بھی ذکر کیا گیا، اولیاء کے اوصاف میں بھی ذکر کیا گیا. اور وعدے کی پاسداری انسان کو معاشرے میں بھی فضیل بھائی بڑا با اعتماد بناتی ہے. یعنی آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم تو آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، وہ اپنا مال نکلوانے کے لیے، اپنی غرض پوری کرنے کے لیے تو آپ کی پہلی مرتبہ ساری باتیں بھی سنے گا، چکر بھی لگائے گا، لیکن دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو گاہک کم ہو جاتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے اور انکم میں بظاہر کمی ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جن سے ہم نے مالی لین دین کیا ہوتا ہے ان سے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ ہم سے متنفر ہو کر دوسری طرف چلا جاتا ہے. بالکل. اور اگر اس میں ہم بزرگان دین کے واقعات پر جائیں تو سبحان اللہ اتنے دفتر، اتنا ایک پورا دفتر درکار ہے اور پورا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. خیر ہم اس بات کو اگر ہم سمرائز کریں تو ان آیتوں کے بعد دوبارہ نوی آیت میں فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا دیکھیے کتنا تذکرہ ہے کہ دوبارہ اس کا ذکر یہ فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. سبحان اللہ، کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سوچئے تو صحیح کہ چھوٹی سی زندگی ہے، 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال، زیادہ زیادہ 100 سال 125 سال، اس میں اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت. جنت بھی جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ درجہ جس میں پیارے آقا ہوں گے. اچھا یہ بھی فرمایا گیا کہ جب مانگو نا تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کہ جب جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اور فرمایا جس نے 3 بار جنت کی دعا مانگی تو جنت کہتی ہے مولا اسے میرے اندر داخل فرما. اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، تو دوزخ کہتی ہے مولا تیرے اس بندے کو میرے اندر داخل نہ فرمانا. تو یہ اپنی دعاؤں میں بھی شامل کیجئے. اور کتنی زبردست باتیں اگر آپ ان 10 آیتوں میں وہ کریں. اچھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی. ایک دن وہی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا، جس کا آپ نے ابھی کتنا زبردست تذکرہ سنا، وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک یہ پڑھا. تو یہ باتیں اور اولیاء کرام کی صفات ان کو اپنائیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی عادتوں کو اپنا کر ہماری دین و دنیا کو بہتر فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو اللہ سے